بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ ناظرین، آج کا دن میرے لیے، آپ کے لیے اور روہیل وائس کے ان تمام دوستوں کے لیے جو روہیل وائس چینل کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشی کا دن ہے، کیونکہ آج روہیل وائس چینل نے 2 ملین سبسکرائبرز پورے کر دیے ہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب کیسے شروع کیا، اس طرف آپ کا آنا کیسا ہوا؟ تو یوٹیوب کی طرف میرا آنا جو ہے وہ بس ایک انسیڈنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو میں فیس بک پر اپنی آواز میں غزلیں، شاعری اور نظمیں وغیرہ پڑھ کر اپلوڈ کیا کرتا تھا۔ تو میرے ایک دوست ہیں جن کا نام غلام نبی ہے، اور وہ اس وقت اے جے آفیشیل چینل کے اونر ہیں۔ اے جے آفیشیل چینل اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اسلامی چینل ہے۔ تو غلام نبی صاحب نے مجھے ایک دن کال کی اور مجھے بتایا کہ یار، آپ اپنی آواز میں شاعری پڑھتے ہو، نظمیں پڑھتے ہو اور ان کو آپ فیس بک پر اپلوڈ کرتے ہو، 2-4 لوگ واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، نہ اس چیز کا نہ کچھ فائدہ ہے، نہ آپ کو فائدہ ہے اور نہ ہی آپ کے سننے والوں کو فائدہ ہے۔ آپ کی آواز جو ہے وہ اچھی ہے، آپ کی آواز میں ڈیپتھ ہے، اور آپ ایک وائس اوور آرٹسٹ بن سکتے ہو اگر آپ چاہو تو کیونکہ وائس اوور کا مجھے شوق تو تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ یار کس طرح بن سکتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یوٹیوب جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ جو ہو وہ اپنی آواز کے تھرو، اپنے کام کے تھرو لوگوں کو انگیج کر سکتے ہو، لوگوں تک آپ انفارمیشن پہنچا سکتے ہو، کیونکہ یہ ایک نیک کام بھی ہے، صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہو بجائے فیس بک پر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کے، آپ یوٹیوب کی طرف جاؤ۔ تو اس نے جب یہ بات کہی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یوٹیوب، کیونکہ مجھے یوٹیوب کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ یوٹیوب کیا ہے، اس پہ کام کیسے ہوتا ہے۔ تو خیر، میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں تو چلیے ٹھیک ہے، آپ آغاز کیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ہم نے ایک چینل بنایا جس کا نام تھا اسلامک معلومات۔ یہ روہیل وائس چینل بنانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو چینل ہم نے شروع کیا، وائس اوور میں کیا کرتا تھا اور باقی جو کام تھا وہ غلام نبی کیا کرتا تھا۔ تقریباً کچھ 4 یا 5 مہینوں میں ہم نے اس چینل پہ تقریباً کوئی 50,000 یا 60,000 کے قریب سبسکرائبرز گین کر لیے تھے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میرا جو انٹرسٹ تھا وہ اس کام میں مزید بڑھتا گیا، کیونکہ لوگوں کے جو ویوز آ رہے تھے، لوگوں کے جو کمنٹس آ رہے تھے، وہ بڑا ہم کو پسند کرتے تھے، ہمارے کام کو پسند کرتے تھے، کیونکہ کام ہی ایسا تھا کہ بڑی انفارمیشن، ہسٹری اور اس کے علاوہ اسلامک چیزیں تھیں۔ تو خیر، ہمارا وہ سفر شروع ہوا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے چینل کو لاگ ان کیا تو دیکھا کہ وہ چینل یوٹیوب کی طرف سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور بہت سخت میں دکھ ہوا مجھے اس بات کا کہ میرے چینل کو اتنی محنت ہم نے کی ہے، 5 مہینے دن رات ایک کر کے ہم نے اس کے اوپر کام کیا تھا، اور یوٹیوب نے اس کو جو ہے بند کر دیا ہے۔ میں نے غلام نبی کو کال کی کہ یار آپ ذرا دیکھیے، چینل بند ہو چکا ہے۔ جب غلام نبی نے دیکھا تو وہ چینل سسپینڈ ہو گیا تھا۔ ہم نے یوٹیوب سے کافی بات چیت کی، لیکن یوٹیوب نے جو ہے وہ بالکل انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کے چینل کو دوبارہ اوپن نہیں کر سکتے۔ تو وہاں مجھے سخت مایوسی ہوئی، اور میں نے اس غلام نبی سے کہا کہ نہیں، اب میں نے مزید کام نہیں کرنا، کیونکہ یار ہم نے 5 مہینے اتنی سخت محنت کی تھی اور یوٹیوب نے ہمارے چینل کو جو ہے ختم کر دیا ہے۔ تو دکھ مجھے بہت زیادہ ہوا، اور پھر میں تقریباً 4-5 مہینوں کے لیے یوٹیوب سے ہٹ گیا، کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا مزید کام کرنے کا۔ تو اللہ بھلا کرے، غلام نبی کا ایک دن اس نے پھر مجھے کال کی اور کہا کہ یار آپ مایوس مت ہو، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور ٹرائی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں یار، میری بس ہے، کیونکہ یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ اس کے اوپر محنت کی تھی، اور بغیر کسی وجہ کے یوٹیوب نے ہمارے چینل کو سسپینڈ کر دیا۔ تو میں یہ کام اب نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو سراسر ٹینشن ہے کہ آپ کام کرو اور پتہ بھی نہ ہو آپ کے چینل کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں یار، ہم سے ہی کچھ
اس کے اندر غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا چینل جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ آپ پلیز میرا ساتھ دو اور ہم ایک اور کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس مرتبہ ہم اس لیول تک پہنچ جائے، کیونکہ اس کے پیچھے ہم نے بہت محنت کی تھی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یار، اگر پہلی مرتبہ ہم کامیاب ہوئے ہیں تو دوسری مرتبہ بھی ہو سکتے ہیں۔ خیر، ہم نے تقریباً 2016-2017 میں روہیل وائس چینل جو تھا اس کا آغاز کیا۔ تو اسی طرح ہم ایک مرتبہ پھر ہم پارٹنرشپ میں کام کرنے لگے، غلام نبی اور میں وائس اوور کرتا اور غلام نبی جو تھا وہ ایڈیٹنگ کیا کرتا تھا۔ ساتھ میں مجھے وہ گائیڈ کر رہا تھا کہ ایسے ایڈیٹنگ کرنی ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے۔ کرتے 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 تقریباً کچھ 1 سال ہمارے چینل کو لگا۔ 1 سال کے بعد اس چینل پہ جو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر کرتے 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 میں نے بھی کام سیکھا، ایڈیٹنگ خود کرنے لگا، وائس اوور خود کرنے لگا، اور باقاعدہ وائس اوور کی کلاسز میں نے لینی شروع کر دی، کیونکہ اگر آپ نے ایک سٹینڈرڈ کا کام کرنا ہے تو آپ کو وائس اوور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں وائس اوور میں نے سیکھا، ٹریننگ لینے لگا اس وائس اوور کی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً کچھ 1 سال میں ہم نے تقریباً 3 لاکھ 4 لاکھ سبسکرائبر جو تھے وہ ہم نے اچیو کر دیے تھے، اور روہیل وائس چینل یوٹیوب کے ٹاپ چینلز میں جو پاکستان کے اسلامک چینلز ہیں ان میں اس کا شمار ہونے لگا، اور پھر 4-5 لاکھ سے 1 ملین ہو گئے، اور پھر 1 ملین سے آج 2 ملینز پہ یہ سفر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ جتنی بھی میری یہ کہانی ہے، جتنا بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ بیان کیا ہے، اس سے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں ہر شخص ایک کہانی ہے، ہر شخص جو ہے اس کی ایک سٹوری ہے۔ میری جتنی بھی یہ سٹوری ہے یوٹیوب کے حوالے سے، مجھے نہیں پتہ یہ سفر کہاں تک جاری رہے گا۔ اللہ کرے کہ اسی طرح میں اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس سفر میں شریک رہیں، اس قافلے میں جو کہ رواں دواں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ قافلہ ایسے ہی رواں دواں رہے۔ تو اب میری بات بتانے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے، زندگی میں کوئی بھی کام ہو، آپ کر رہے ہو، اگر اس کے پیچھے آپ کی محنت ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ مجھے بہت سے لڑکے واٹس ایپ پہ، جی میل پہ اور یوٹیوب پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یار روہیل بھائی، ہمارا چینل جو ہے وہ گرو نہیں کر رہا، ہم یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں، آپ یہ کیجئے وہ کیجئے۔ دیکھیے میرے بھائیو، شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے سکسیسفل بننا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے زور بازو پہ آپ بلیو مت کیجئے، آپ اپنی محنت کیجئے، اپنا کنٹینٹ جاندار بنائیے، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ کیونکہ یہ میرا ایک آزمایا ہوا ایک نسخہ ہے، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح تھا۔ میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ لوگ مجھے سنیں گے، اور پھر اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور جو ہیں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ مت سوچئے کہ میں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا۔ آپ بس اپنی طرف سے آپ 100% جو ہے وہ ہارڈ ورک کیجئے، انشاءاللہ اس کا جو صلہ ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سب دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے سراہا، مجھے سنا، میری ویڈیوز کو پسند کیا، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یہ چینل آج اس مقام پر ہے کہ اس چینل نے 2 ملین سبسکرائبرز اچیو کر لیے ہیں۔ شاید کہ یہ یوٹیوب کے ان چند چینلز میں سے ایک ہے جو اس مقام تک پہنچے ہیں کہ جنہوں نے 2 ملین سبسکرائبر اچیو کیے ہیں۔ باقی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کام کیسے کرتے ہو۔ دیکھیے بھائی، میں بھی آپ لوگوں کی طرح تھا، میں نے سیکھا ہے اس کو، وائس اوور میں نے سیکھا ہے، اس کے کلاسز لی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایڈیٹنگ ہے اس کے حوالے سے میں نے کافی محنت کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روہیل وائس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے غلام نبی۔ تو میں آج آپ سب دوستوں کے سامنے غلام نبی کو، جو کہ میرے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، تو ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ
اگر وہ نہ ہوتے، اگر انہوں نے مجھے بیک نہ کیا ہوتا، انہوں نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا، تو شاید کہ آج میرا اور آپ کا یہ ساتھ نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی میرے ایسے دوست ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا، جہاں بھی مجھے ان کی رہنمائی کی ضرورت پڑی انہوں نے میری رہنمائی کی، میرا ساتھ دیا، میری مدد کی۔ تو ان دوستوں کا بھی میں آج شکر گزار ہوں اور ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے، روہیل وائس کو شروع کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں تک ایک پیغام پہنچائیں اپنی ہسٹری کا، اپنی اسلامک ہسٹری کا، کیونکہ موجودہ دور میں میرے سمیت سب لوگ، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم کو اپنی جو اسلامی تاریخ ہے ہم کو وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یورپ کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم ترقی کریں گے، ہم سکسیسفل ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی ماضی میں نہ جھانکیں، کیونکہ ہماری جو کامیابی تھی وہ ہماری ماضی میں تھی۔ ہمارا ماضی کیا ہے؟ ہمارا ماضی جو اسلام کا سنہری دور تھا وہ ہمارا ماضی ہے۔ جب تک ہم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھیں گے کہ اسلام کیوں دنیا پر غالب تھا، کیا وجہ تھی کہ ہر طرف اسلام کے چرچے تھے، جب تک ہم اس دور میں جھانکیں گے نہیں، جب تک اس چیز کو ہم پڑھیں گے نہیں، تب تک ہم ترقی بالکل نہیں کر سکتے۔ ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں انہوں نے ترقی کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا، قرآن پاک کو پڑھا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھا، اور جو ریئل اسلامک ہیروز ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھا، اور وہاں سے انہوں نے چیزیں لی، ان پر ریسرچ کی اور کامیابی حاصل کی۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم یورپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یورپ کے پیچھے جائیں گے تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو روہیل وائس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے، جو ہماری اسلام کی تاریخ ہے، اس کو آپ دوستوں کے سامنے بیان کرنا، صحابہ کرام کی زندگیوں کو، اسلامی واقعات کو، اولیاء کرام کی زندگیوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا۔ آخر میں آپ سب کا میں ایک مرتبہ پھر تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ دوستوں نے مجھے سراہا، میری ویڈیوز کو پسند کیا، میرے کام کو پسند کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ روہیل وائس 2 ملین سبسکرائبر اچیو کرنے والا پاکستان کے چند گنے چنے چینلز میں سے ایک ہے۔ تو انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اور اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور آپ سب دوستوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ہی روہیل وائس کو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اور اس کی ویڈیوز کو ایسے ہی شیئر کرتے رہیے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔